خلیل الرحمان قمر ایک متنازع مگر عظیم مصنف کی داستان۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ممتاز اور متنازع مصنف خلیل الرحمان قمر کی زندگی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے نہ صرف اپنے الفاظ سے لوگوں کے دل جیتے بلکہ اپنے نظریات کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ آئیے ان کی زندگی کے اہم لمحات اور ان کے تخلیقی سفر کا جائزہ لیتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر 16 دسمبر 1962 کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے وہ کہانیاں لکھنے اور پڑھنے کے شوقین تھے۔ ان کی تعلیم لاہور کے مقامی اسکولوں میں ہوئی، جہاں سے انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کی۔ خلیل الرحمان قمر نے گریجویشن کا آغاز کیا، مگر ان کا دل لکھنے میں لگا رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے کالج کے دنوں میں ہی کہانیوں اور ڈراموں کی تحریر کا آغاز کیا۔ ان کے اس شوق نے انہیں لاہور کے تھیٹر اور ڈرامہ انڈسٹری کی جانب راغب کیا۔ 1995 میں خلیل الرحمان قمر نے اپنے پہلے ڈرامہ بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ سے مقبولیت حاصل کی۔ یہ ڈرامہ پی ٹی وی پر نشر ہوا اور خلیل الرحمان قمر کی تحریری صلاحیتوں کو لوگوں نے سراہا۔ اس ڈرامے نے نہ صرف انہیں شہرت دی بلکہ ان کے کیریئر کو ایک نیا موڑ بھی دیا۔ خلیل الرحمان قمر نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی سے کیا۔ ان کا پہلا بڑا بریک تھرو 1995 میں آیا جب ان کا ڈرامہ بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ نشر ہوا۔ اس ڈرامے نے ان کی تحریری صلاحیتوں کو نمایاں کیا اور انہیں شہرت دی۔ پیارے افضل خلیل الرحمان قمر کا ایک مشہور ڈرامہ ہے جو 2013 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں حمزہ علی عباسی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ کہانی محبت، جدوجہد اور قربانی کے گرد گھومتی ہے۔ پیارے افضل نے نہ صرف ناظرین کے دل جیتے بلکہ کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ 2014 میں نشر ہونے والا ڈرامہ صدقے تمہارے خلیل الرحمان قمر کی اپنی ذاتی کہانی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار ماہرہ خان اور عدنان ملک نے ادا کیا۔ صدقے تمہارے نے ناظرین کو جذباتی طور پر متاثر کیا اور خلیل الرحمان قمر کی تحریری مہارت کو مزید سراہا گیا۔ میرے پاس تم ہو 2019 میں نشر ہوا اور اس نے پاکستان ڈرامہ انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید، عائزہ خان اور عدنان صدیقی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ کہانی ایک محبت، دھوکہ اور انتقام کی ہے۔ میرے پاس تمہوں نے ناظرین میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور کئی ریکارڈ توڑ دیے۔ خلیل الرحمان قمر نے ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کی لکھی ہوئی فلمیں کاف کنگنا اور میں ہوں شاہد آفریدی بھی شائقین میں مقبول ہوئی۔ ان کی فلموں نے بھی ان کے تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ خلیل الرحمان قمر اپنی متنازع باتوں اور نظریات کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ ان کے کچھ بیانات اور انٹرویوز نے لوگوں کو متنازع بنا دیا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا خواتین کے حقوق کے بارے میں نظریہ اکثر تنازعات کا باعث بنا ہے۔ خلیل الرحمان قمر کا کیریئر ایک مثال ہے کہ کیسے ایک انسان اپنی تحریری صلاحیتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے۔ ان کی متنازع باتوں کو زیادہ تر ہوا اس وقت ملی جب ایک نجی ٹی وی چینلز پر ان کی ایک عورت کے ساتھ براہ راست لڑائی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ ہمیشہ سے ہی سرخیوں میں رہے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر نے چند روز قبل اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل آخرکار بیان کر دی اور انکشاف کیا کہ انہیں ڈاکٹروں نے دھوپ میں نکلنے سے منع کیا جس میں وہ رات کے اوقات میں کام کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک سوال کثرت سے پوچھا جا رہا تھا کہ خلیل الرحمان قمر رات کے وقت آخر اس خاتون سے ملنے کیوں گئے، اس کا مقصد کیا تھا۔ تاہم یہ معمہ معروف مصنف نے ڈی آئی جی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران بے نقاب کر دیا۔ خلیل الرحمان قمر نے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کیا ہے، اس لیے رات بھر کام کرتا ہوں اور ہمارے کام میں جنس کی تفریق نہیں ہوتی اور میں متعدد بار ایسے رات کو لوگوں سے جا کر ملتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں مردوں سے رات کو ملتا ہوں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو چند روز قبل اغوا کیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ تاہم پولیس فوراً ایکشن میں آئی اور واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی عمران کشور کا کہنا تھا کہ ملزمان نے خلیل الرحمان قمر کو بلیک میل کیا اور ڈرایا کہ یہ واقعہ کسی کے علم میں نہیں آنا چاہیے۔
اور پھر نامعلوم مقام پر ننکانہ کے قریب ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے خلیل الرحمان قمر واپس لاہور آئے۔ یہ واقعہ 15 جولائی کو ہوا اور 20 جولائی کو رپورٹ ہوا۔ عمران کشور کا کہنا تھا کہ لڑکی کی کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں تھی۔ خلیل الرحمان قمر کے موبائل کا سارا ڈیٹا ختم کر دیا گیا تھا۔ ہم نے انفارمیشن نکالی، پھر ملزموں کو گرفتار کیا اور واقعے کے مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال جاری ہے۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا قصوروار خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں؟ آنے والے چند دنوں میں ان تمام رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔